آپ کو ہدایت کا سر چشمہ بنا دے۔ گزشتہ اتوار ایک نوجوان نے آپ سے سوال کیا مگر اس کو اس کا جواب نہیں ملا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے بات پوری نہیں سنی۔ اس نے اہل حدیث عالم کا فتویٰ سنایا کہ ان کے عزیز نے 3 طلاق دے دیں اور پھر فتویٰ لے کر دوبارہ ساتھ رہنے لگی۔ سوال یہ تھا کہ ہم ان سے ملیں یا نہ ملیں؟ براہ مہربانی اس کو کیا لکھا کلپ بنا کر اس کو جواب مرحمت فرمائیں۔ اس پہ میں 20 دفعہ کلپ بنا چکا ہوں۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھتا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی، سمجھتے ہو؟ کیونکہ قرآن سے فتویٰ لو، پھر حدیث سے فتویٰ لو، پھر صحابہ سے فتویٰ لو۔ قرآن بھی فتویٰ دیتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حدیث بھی فتویٰ دیتی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، صحابہ بھی فتویٰ دیتے ہیں سارے کے سارے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ تو ان سب کو چھوڑ کر اگر کوئی اس زمانے میں کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے رہا ہے اور کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں، تو بھائی آپ قرآن و سنت کو نہیں، آپ اندھی تقلید کر رہے ہو، اور اس اندھی تقلید سے ہمیں شریعت نے روکا ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور پھر مقتول کے بھائیوں سے کہے کہ یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو میں ماروں گا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ بہت آسان جواب ہے، آپ اس کو قتل کر دیں، بولیں تیرے نصیب میں بھی یہ لکھا ہوا۔ بہترین۔ زمین میری تم کاش کرو، نفع آدھا میرا آدھا تیرا، یا زمین میری تم کاش کرو، میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو، اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے، لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے، حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے، انہوں نے اس کو سود کہا ہے، سود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی زمین آپ کی، آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو، تو اس میں کرائے پر اجارہ تو شرعاً سب کے نزدیک جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کے دور میں مزارعات کا رواج تھا کہ جس کی زمین ہے اس کو اپنے کسان کو دے دی، اور کسان کو یہ کہا کہ بھائی تو محنت کر، جو پیداوار ہوگی اتنے % میری اتنے % تیری۔ اب اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ زمیندار تو بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ بیٹھ کے نہیں کھا رہا، اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے، کسی کا پیسہ استعمال ہوتا ہے، کسی کی محنت ہوتی ہے۔ جو غریب آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے، جو پیسے والا آدمی بیٹھ کے کھاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر پیسے والے نے بھی بیٹھے بغیر کھانا تھا تو پیسے کا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ آدمی پیسہ کماتا ہے، دیکھو ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ساری زندگی محنت کر کے پیسہ کمایا، دکانیں بنائی، اب کہیں گے یار ہم نے بڑی محنت کر لی، اب ہم دکانیں کرائے پہ دے کے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو یہاں بھی اشکال ہوگا، یار تم دکان دے دی، اگلا دکان سے بزنس کر رہا ہے، محنت وہ کر رہا ہے، شٹر وہ بند کر رہا ہے، تالا وہ ڈال رہا ہے، ساری چیزوں کی حفاظت وہ کر رہا ہے، تم یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہو، تو اس کو سود کہا جا سکتا ہے؟ تو جیسے دکان رینٹ پہ دے کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو ایسے ہی زمین بھی رینٹ پہ دے کے بیٹھ کے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کیا ایک وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی، یہ ولیمے کے لیے الگ سے چھت۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خریدو؟ ولیمہ جو ہے نا سنت ہے رخصتی کے بعد، تو رخصتی کا مطلب میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں، بس بے شک 15 منٹ کے لیے جمع ہو جائیں، یعنی دلہن گھر آ جائے شوہر کے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہو گئے، گپ شپ لگا لی، بس اس کا مطلب رخصتی شریعت کی نظر میں ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ولیمہ سنت۔ رخصتی سے پہلے جو ہوگا وہ شریعت میں ولیمہ نہیں کہلائے گا، اس میں سنت کا ثواب نہیں ملے گا، اور ولیمہ بہت اہم سنت ہے۔ حدیثوں میں جتنی تاکید ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ پیسے نہیں ہے، سستا ولیمہ کر دو۔ اچھا بھائی جلدی سے میرے باؤ، یہ سنا کہ کھانے سے بچا، باقی باہر کے کھانوں سے بچا کرو۔ واقعی بہت بڑا غرق ہوتا ہے پیٹ کا، باہر کے کھانوں میں ذائقہ بہت ہوتا ہے، مسالے بہت ہی لو کوالٹی کے ڈلتے ہیں۔ تو میں چلا جاتا ہوں اپنی فیملی کو لے کر کبھی کبھار، وجہ اس کی ہے کہ فیملی کو آؤٹنگ بھی کبھی کبھار کرانی ہوتی ہے، تو آدمی کہتا ہے چلو مہینے میں 1 آدھ دفعہ الٹی سیدھی چیز کھا لو، تو ہر طرح سے سوسائٹی کو دیکھنا پڑتا ہے نا، تو اس لیے کھا لیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ باہر کے کھانے مت کھاؤ۔ باہر کے اچھا لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، باہر کے کھانے مت کھاؤ کا مطلب گھر میں کھانا بناؤ، مسالے باہر کے ڈال دو، تو بات ایک ہی ہے۔ جب آپ گھر میں بریانی بنا رہے ہو اور بریانی مسالہ دکان پہ خرید رہے ہو، تو پھر باہر کی بریانی میں اور گھر کی بریانی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ مسالوں کا پیکنگ کے جو مسالے آ رہے ہیں نا، ان میں مسئلے ہیں، اور بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ان میں۔ تو آپ بیگم کو، گھر والوں کو محبت سے سمجھا دیں کہ بیگم میں نے سمجھایا ہے لیکن سمجھتا چل، ہم یہاں ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے، گھر میں جا کے ہم بھی ایسے ہی ہیں بھائی، جو ہے لے آؤ یار، باہر کا مسالہ ہو یا گھر کا مسالہ ہو، کیا کریں۔ تو لیکن اگر
سمجھا دیں اور بیگم سمجھ جائے تو اس کو بتائیں کہ دیکھو بیگم, باہر کا بریانی مسالہ پیکنگ کا لینے کے بجائے آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو بریانی مسالہ بنانے کا طریقے لکھے ہوئے ہیں, چند ویڈیوز دیکھو, کوئی اچھی لگے تو وہ اس پہ ٹرائی کر لو, وہ مسالہ گھر میں بنا لو. اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ میں کمی ہوگی, لیکن صحت کی خاطر وہ ٹیسٹ کی کمی برداشت کر لو. گھر کا مسالہ جب بنا ہوا ہوگا نا, وہ ہوگا گھر کا کھانا. اگر باہر ہی کا مسالے لے کے ڈال رہے ہو تو پھر باہر ہی جا کے کھا لو آپ, پھر کوئی فرق نہیں ہے, پھر اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. سب چیزیں گھر میں بنانا سیکھو. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, صلح کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیا ہے بھائی خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ اس وقت طاقت اور قوت یزید کے ہاتھ میں ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دور حکومت میں سیدنا حسین کا قتل ہوگا. اگر حضرت معاویہ کو معلوم ہوتا, کبھی بھی کسی قیمت پہ میرا ایمان ہے کہ حضرت معاویہ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں بناتے. حضرت معاویہ عالم الغیب نہیں تھے, تو اس لیے حضرت معاویہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو ایسے تو اور بھی لوگوں پہ ہوگا, فلاں کا بیٹا ایسا نکلا. بھائی اگر کوئی ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا نکلا تھا؟ کافر نکلا تھا نا. تو بعض لوگ, کتنے لوگ ہیں ان کے داماد 2 نمبر ہیں. ہم کہتے ہیں یار تم نے ایسے شخص کو بیٹی کیوں دی جو 2 نمبر؟ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا یار. تو حالانکہ داماد کے انتخاب میں تو کتنا سوچ سمجھ کے انتخاب کیا جاتا ہے, تو خلیفہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ تو حضرت معاویہ نے امت کی خیر خواہی اسی میں سمجھی کہ اس کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, یہ لوگوں کو جمع کر لے گا. باقی ان کو نہیں, اگر وہ علم غیب ہوتا وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. Thanks for watching.